اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ مہاجر کون ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے دیگر قوموں کے ثقافتی دن کی طرح مہاجر ثقافتی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ مہاجر نوجوان طبقے کی جانب سے 24 دسمبر کو مہاجر ثقافتی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد یہ ہے کہ مہاجروں کی تہذیب و تمدن، ثقافت، اخلاق، شائستگی، زبان، ادب اور رہن سہن کو اجاگر کیا جائے اور اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھا جائے۔ اس دن کو منانے کا ایک اور بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ پورے ملک کو یہ بتایا جائے کہ جس پاکستان میں آپ لوگ رہ رہے ہیں وہ مہاجروں کے اجداد نے کس قدر قربانیوں اور کتنی مشکلات اور کتنی جدوجہد سے بنایا تھا۔ مہاجر کون ہیں، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو لفظوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ایک لفظ ہے مہاجر اور دوسرا لفظ ہے پناہ گزین۔ عام طور پر تعصب اور تنگ نظر افراد کی طرف سے یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم تو مہاجر ہو، واپس انڈیا کب جا رہے ہو؟ ایسی احمقانہ باتیں کرنے والوں کو صرف اتنا سمجھایا جائے کہ مہاجر اور پناہ گزین میں فرق ہے۔ پناہ گزین وہ ہوتے ہیں جن کے ملک میں جنگ کے حالات چل رہے ہوں یا بدترین خوراک اور معاشی بحران چل رہا ہو، تو اس کا دوست ملک جنگی حالات کا سامنا کرنے والے ملک کو شہریوں کو اپنے ملک میں عارضی طور پر پناہ دے اور معاہدہ کرے کہ حالات بہتر ہونے پر یہ پناہ گزین واپس اپنے ملک چلے جائیں گے۔ جبکہ مہاجر وہ ہوتے ہیں جو اپنا آبائی وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اور کسی دوسرے ملک کو دل و جان سے اپنا بنا لیں۔ مہاجر مستقل بنیادوں پر نقل مکانی کرتے ہیں، جبکہ پناہ گزین عارضی طور پر کسی اور ملک میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ یعنی جو مہاجر ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے، اب وہ مستقل طور پر پاکستانی ہیں۔ اسلام میں ہجرت کا حکم۔ پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کے دو بڑے قبائل مہاجرین اور انصار کہلائے۔ مہاجر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں آبسے تھے، جبکہ انصار مدینہ وہ جو وہاں پہلے سے آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ہندوستان سے آنے والے مہاجر کون ہیں؟ جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان وجود میں آیا تو بانیان پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنانے میں انتھک محنت کی اور تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا، جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنا آبائی وطن ہندوستان اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر گئے۔ ان میں سب سے بڑی تعداد اردو بولنے والوں کی تھی، دوسرے نمبر پر بنگالی اور پھر راجستھانی، بہاری، کچھی، میمن، پنجابی اور گجراتی شامل تھے۔ ان میں سے کسی کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا تو وہ اپنی شناخت حیدرآبادی ظاہر کرتا، کسی کا تعلق دہلی سے تھا تو دہلوی کہلاتا، لکھنؤ والے لکھنوی کہلاتے، لدھیانہ سے تعلق رکھنے والے لدھیاوی کہلاتے، آگرہ والے اکبر آبادی کہلاتے۔ مگر اتنے زیادہ ناموں کے جھنجھٹ کی وجہ سے اس وقت کے رہنماؤں نے اپنے لیے ایک شناخت کا انتخاب کیا اور وہ شناخت تھی مہاجر۔ آئین پاکستان میں مہاجر قوم کو 5ویں قوم قرار دیا گیا ہے۔ مہاجروں کی نوابی اور بادشاہت۔ مہاجر تو اس وقت کہلائے جب ہجرت کی، مگر ہجرت سے قبل ہندوستان بھر میں اس قوم کی تاریخ بڑی قدیم اور طویل ہے۔ لکھنؤ کیسے نوابوں کا شہر کہلایا جاتا ہے، جہاں ہزاروں سال نوابزادوں نے نوابی کی۔ صرف ایک علاقہ یا گاؤں میں نہیں بلکہ پوری کی پوری ریاستیں نوابوں کے ماتحت تھیں۔ وہ نواب اردو بولنے والے تھے جن کی نسلیں آج پاکستان میں مہاجر کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس طرح حیدرآباد دکن، جہاں کئی صدیوں تک نظاموں کی حکمرانی تھی، وہ تمام نظام حیدرآبادی اردو بولنے والے تھے۔ اس طرح ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قائم ہونے والی بادشاہی حکومتوں کے سربراہان میں اکثریت اردو بولنے والوں کی رہی ہے، یعنی کہ مہاجروں کے اجداد نے ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکمرانی کی ہے۔ مہاجروں کی ذاتیں۔
ہجرت کرنے والوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی کاسٹ سید ہے۔ اس کے بعد صدیقی اور پھر فاروقی، قریشی، چشتی، خانزادہ، قائم خانی، شیخ، راجپوت، مغل، انصاری، بخاری، ملک، پٹیل، تبانی، کاظمی اور ایسی مختلف کاسٹ سے تعلق رکھنے والے افراد مہاجروں میں شامل ہیں۔ مہاجر ثقافت اردو تہذیب یا ہندوستانی قدیم تہذیب کہلائی جاتی ہے۔ اس میں مردوں میں کرتا پاجامہ، کولہاپوری چپل، کھروانی ٹوپی، سلیم شاہی جوتے، شیروانی اور خواتین میں ساڑی، شرارہ غرارہ شامل ہے۔ یہ تہذیب اب اتنی پرانی ہے کہ اگر قائم پاکستان میں 1947 کی تصاویر دیکھیں تو اس وقت کے تمام افراد ایسی ثقافتی لباس میں نظر آئیں گے۔ اس سے بھی پرانے دور میں اگر دیکھا جائے تو 18ویں اور 16ویں صدی میں یہاں تک کہ مغل بادشاہوں کے دور میں کی تصاویر میں بھی کرتا پاجامہ، شیروانی اور اردو زبان کی نشانیاں ملتی ہیں۔ ہمیں بھی اتنی ہی محنت کرنی چاہیے اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے میں ہے وہ اپنا کام ایمانداری سے کرے اور ویسا ہی ملک پاکستان بنا دینا چاہیے جیسا کہ ہمارے اجداد یا ہمارے قائد اعظم یا ہمارے لیڈرز نے ہمارے لیے سوچا ہوگا۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔